आज हम लोगों ने जो आगाज करना है वो पारा नंबर 4 का पहला निस्फ हिस्सा हम लोगों ने आज पढ़ना है, जिसके अंदर सूरह आल इमरान का हिस्सा ही आएगा। हमने सूरह आल इमरान जो है वो परसों शुरू की थी और आज हम लोग जो है वो उसी का हिस्सा देखेंगे। आगाज इस पारे का यहाँ से होता है। अल्लाह ताला इस आयत से आगाज करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज से अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करोगे, हरगिज भलाई ना पाओगे, और तुम जो खर्च करोगे उसे अल्लाह बाखूबी जानता है। यानी यहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि नेकी के तकाजे को, नेकी के उस पैमाने को आप नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप अल्लाह के रास्ते में अपनी पसंदीदा चीज को खर्च नहीं करते। आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, आप ज़कात देते, ज़कात तो एक चले फर्ज है, लेकिन आप सदका और खैरात करते हैं, और अब वो सदका और खैरात आप कर रहे हैं तो हम हमेशा नाकिस माल का सदका और खैरात करते हैं। हमें जो चीज़ नहीं पहननी होती या हमें जो चीज़ नहीं चाहिए होती हम उसको लोगों को देते हैं। हमने कभी भी अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह के रास्ते में नहीं दिया। यानी वो चीज़ की जो हमें बहुत पसंद है और उसकी ज़रूरत है किसी दूसरे को, तो हम कभी भी उसे नहीं देते, क्योंकि हम वो चीज़ नहीं देना चाहते, हमें वो पसंद होता है और हम वो उसको जो है वो किसी दूसरे को नहीं दे सकते। तो अल्लाह ने क्या कहा, तुम हर किस जो है वो नेकी को नहीं पहुंच सकते, नेकी के उस पैमाने को नहीं पा सकते जब तक कि तुम उस चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो जो तुम्हें पसंद है। इंसार एक सहाबा में हजरत अबू तलहा के सबसे ज्यादा बाग थे। उनमें से बेरहा का बाग आपको बहुत ज्यादा पसंद था, और ये था भी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो वहां जाया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वहां से जो है वो उम्दा और शीरी पानी भी जो है वो पीते थे। तो जब उन्होंने ये आयत सुनी तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं मेरे नजदीक जो ये मेरा ये बाग है इसमें सबसे ज्यादा पसंद मुझे ये बेरहा का दरख्त है। मैं इस बाग को अल्लाह के रास्ते में सदका करना चाहता हूँ, और अल्लाह के यहाँ जो सवाब है उसकी उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह मुझे इसका बेहतरीन सवाब देगा। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप इसे जहां मुनासिब समझे इस्तेमाल करें। अब से मैं इसको अल्लाह के राह पर मैंने इसको सदका कर दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर उन्हें फरमाया कि बहुत खूब, ये माल तो बिलाखिर फना होने वाला है, कि माल ने तो खत्म हो ही जाना है, और माल ने तो जो है वो नफा नहीं देना। और फिर उन्हें हुक्म दिया कि आप इसे अपने जो है वो गरीब रिश्तेदारों में और जो मस्कीन है उन लोगों में आप तकसीम कर दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। ये एक वाकया था। सहाबा के इस तरह से बहुत से वाकया हमारे सामने हैं कि उन्होंने अपनी उम्दा चीज, अपनी फेवरेट चीज, अपनी सबसे पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में दी, और उन्होंने दूसरी दफा नहीं सोचा कि ये तो अल्लाह के रास्ते में जो है वो मैं, ये मेरी पसंदीदा चीज है तो अगर मैं दे दूंगी तो चले जाएगा मेरे पास से। तो उन सहाबा ने ये नहीं सोचा। सहाबा ने जो है जब उन्होंने आयात सुनी तो उन्होंने अपनी पसंदीदा चीज ही अल्लाह के रास्ते में दी। तो हमें यहाँ पर अपना किरदार देखना है कि जब हम अल्लाह के रास्ते में कोई चीज देते हैं तो हम कैसी चीज देते हैं। हम सबसे वो नाकिस माल देते हैं, वो चीज जो हमें पसंद नहीं है या हमने इस्तेमाल में नहीं लानी। उसके बाद अल्लाह ताला ने आगे खिताब किया यहूद के साथ। यहूद के साथ जो है वो अल्लाह ताला ने खिताब किया, और यहूद को जो है वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो खाने पीने की सब चीजें हलाल हैं। अब ये बात यहां पर क्यों की गई? क्योंकि यहूद जो है वो मुसलमानों से ये बात कहते थे कि तुम तो अल्लाह की हराम करदा चीजों को खाते हो। अल्लाह ने जो है वो चर्बी, ऊंट का गोश्त, इसका दूध ये हराम किया, और तुम इसे हलाल ठहराकर पीते और खाते हो।
اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لیے کب میں نے ان چیزوں کو حرام کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ سب چیزیں حلال تھیں. ہاں، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی تھی، اور انہوں نے اس وجہ سے کی تھی کہ انہیں بیماری تھی، ارک النساء، یعنی یہ گھٹنوں کے جو ہے وہ جوڑوں کا انہیں جو ہے وہ درد تھا، اور اس کی بیماری تھی انہیں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے چند چیزیں جو تھی اپنی بیماری کے باعث وہ نہیں کھاتے تھے، انہوں نے اس سے پرہیز کرنا شروع کر دیا. اور بنی اسرائیل نے کیا سمجھا کہ وہ حرام ہے، اور انہیں اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا. اور اللہ تعالیٰ نے ادھر جو ہے وہ بات کی کہ یعقوب علیہ السلام تو بہت پہلے گزر چکے توریت آنے سے. کھولو اپنی توریت کو، اپنی کتاب کو کھولو اور اسے پڑھو کہ اس کے اندر اللہ نے تو کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیا. جن چیزوں کو تم حرام ٹھہرا بیٹھے ہو اور جن چیزوں کا تم کھانا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے، اللہ نے تو ان سب چیزوں کو حلال کر دیا تمہارے لیے. اور مزید اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ اللہ نے جو یہ بات کہی ہے یہ سچ کہی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بات کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروی ہے کہ دین کی جو ہے وہ پیروی کرو. اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ یہودی نہیں تھے، وہ عیسائی نہیں تھے، وہ خالص ایک اللہ کے ہو کر رہنے والے تھے. یہ بات بھی ہم لوگ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور بار بار اللہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کا جو اور عیسائیوں کا جو ایک چیز ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اور ابھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب بہت مانتے ہیں، اور سب کا اپنا اپنا موقف ہے. کہتے ہیں یہودی تھے، کوئی کہتے ہیں عیسائی تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی ان سب باتوں کا جواب دیتے ہیں، اور بار بار دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، اور نہ ہی وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ ایک اللہ کے ہو کر رہنے والے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے مزید اس میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کس بات کا حکم دیتا ہے. ہم سب کو بھی دین ابراہیم پر جو ہے وہ آنا ہے، اور دین ابراہیمی کی ہی پیروی کرنی ہے. اور وہ کس بات کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اور حلال کو حلال کہو اور حرام کو حرام کہو. یعنی اپنی مرضی سے حلال حرام نہیں بدل سکتے ہم. اور آخرت کے دن پر یقین رکھو. اور ابراہیم علیہ السلام کا دین ایک اور بڑی بات کہتا ہے کہ کسی دوسری طاقت کے سامنے اپنا سر نہ جھکاؤ، کسی کے سامنے بھی نہیں، کسی کے سامنے ڈرو نہیں، صرف ڈرو تو اللہ سے ڈرو. اور یہی بات ہمیں اسلام کہتا ہے، ہم نے یہی بات سیکھی ہے، یہ تمام باتیں، اور یہی باتیں تمام جو تھیں وہ دین ابراہیمی میں تھی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا قبلے کے حوالے سے. اگین قبلے کے حوالے سے دوبارہ ذکر کیا، اور بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روح زمین پر لوگوں کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا وہ خانہ کعبہ بنایا، بیت اللہ بنایا. یہی لوگوں کی عبادت کے لیے قبلہ اول ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیت اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا روح زمین پر، اور اس کے بعد حضرت آدم نے، اور پھر ان کے بیٹے حضرت شیس نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے. اور اس کے بعد اس کی تعمیر جو ہے وہ چلتی گئی، اور مختلف دور میں مختلف لوگوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی. تو اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں نے بیت اللہ ہی بنایا تھا لوگوں کی عبادت کے لیے. اب یہود کو اعتراض کیوں تھا؟ یہود کو اعتراض جو ہے وہ اس چیز کا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ تمام نبیوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس رہا ہے، تمام نبیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو لہٰذا جو بیت المقدس ہے وہ زیادہ افضل ہے بیت اللہ سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے کہ آپ تو بیت اللہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور آپ تو جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، جبکہ تمام انبیاء نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی.
تو اللہ نے یہاں پر پھر ان کا ایک اعتراض اور ان کے اس اعتراض کے جواب میں ان کو بتایا کہ بیت المقدس نہیں ہے پہلا قبلہ، روح زمین پر لوگوں کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا گھر وہ بیت اللہ۔ اور پھر مزید اللہ نے اس اعتراض کا جو ہے وہ جواب دیا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا تھا وہ بیت اللہ تھا، بیت المقدس نہیں۔ بیت المقدس کو حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت سلیمان حضرت موسیٰ کے تقریباً 400 سال کے بعد، آپ کہہ لیں کافی عرصے کے بعد، حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان کے درمیان تقریباً 400 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت موسیٰ کے پاس توریت آئی۔ حضرت موسیٰ نے بھی بیت اللہ کو ہی قبلہ بنایا، اور اس کے بعد پھر حضرت سلیمان نے ایک عبادت کے لیے جو ہے وہ بیت المقدس کی تعمیر کی تھی، اور پھر وہیں پر جو ہے وہ لوگوں نے اس کو تعظیم جو ہے وہ دی، اور لوگ پھر اسی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور چونکہ اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں آئی، گرفت بھی نہیں آئی، تو بنی اسرائیل نے یہ سمجھ لیا کہ یہی جو ہے وہ قبلہ ہے ہمارا۔ لیکن مشرکین مکہ کبھی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی انہوں نے۔ مشرکین مکہ کے لیے قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ ہی تھا، خانہ کعبہ ہی تھا، اور بنی اسرائیل نے جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف۔ تو یہاں پر ان کے اس سوال کا اور ان کے اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے بتا دیا کہ بیت اللہ وہ جگہ ہے جو شخص جہاں وہاں جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا، امن کی جگہ ہے۔ حرم امن کی جگہ ہے، یعنی مسجد الحرام اور اس کے ارد گرد کا علاقہ۔ حرم میں نہ صرف ہم نے اس دن بھی پڑھا تھا پہلے پارے کا جب اختتام کیا تھا کہ حرم وہ جگہ ہے کہ وہاں نہ صرف جانور بلکہ ایک پودا کو بھی جو ہے وہ امن ہے کہ آپ اس کو توڑ نہیں سکتے، چاہے احرام آپ نے پہنا ہے یا نہیں پہنا، وہاں پر جانور چرند پرند ہر چیز محفوظ ہے، ہر ایک کی عزت، ہر ایک کی جان، ہر ایک کا مال حرم کے علاقے میں محفوظ ہے، اور اللہ نے اس کو امن کی جگہ بنا دیا۔ پوری زمین پر ایسی امن کی جگہ کہیں نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا جابر نے فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ مکہ میں ہتھیار لگائے ہوئے پھرے، یعنی کہ مکہ میں ہتھیار اٹھا کر پھرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حق کیا بیان کیا لوگوں پر کہ جو حرم ہے یہ امن کی جگہ ہے، لیکن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک حق رکھا، اور وہ حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں پر اس کا حق یہ ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے یعنی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حج کرے، خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا طواف کرے، حج کے لیے جائے۔ اور استطاعت سے کیا مراد ہے؟ جو شخص خانہ کعبہ جانا اور پھر وہاں پر رہنا اور پھر واپس آنے کا خرچہ اٹھانے کا کی طاقت رکھتا ہو۔ تو اللہ نے دیکھے قرآن میں بھی اس چیز کا حکم دیا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حج کرے، اور جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود جو ہے وہ حج نہیں کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ چاہے پھر وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی آپ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو شخص استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہ جائے اس میں غفلت برتے۔ آپ کے پاس اتنا طاقت ہے، اتنی استطاعت ہے کہ آپ حج کے لیے جا سکیں، لیکن آپ پھر بھی کہیں کہ میں فلاں کام کر لوں، میں فلاں چیزیں کر لوں، میں فلاں زندگی کے کام نپٹا لوں پھر میں حج کے لیے جاؤں گی یا جاؤں گا، تو وہ پھر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہے۔ اور اسی دوران اگر انسان کو موت آ جائے تو پھر رسول اللہ نے ایسے شخص کے بارے میں کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے آپ یہودی مرے یا عیسائی ہو کر مرے، بہرحال آپ مسلمان ہونے کی حالت میں نہیں مریں گے۔ پھر جو مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے وہ غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہیں
اور اہل کتاب سے کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کر سکتے ہو، کس طرح سے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے پاس اللہ کی آیتیں آ چکی ہیں اور تمہارے پاس اللہ کا رسول موجود ہے جو اس کی آیات کو پڑھ کر سناتا ہے، جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ؟ اور اہل کتاب میں نے آپ کو بتایا تھا یہودی اور عیسائی دونوں شامل ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ مزید حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی فرقہ واریت میں نہ پڑو، آپس میں گروہوں میں اور جماعتوں میں نہ بٹو۔ اور گروہ اور جماعت میں آپ تب نہیں بٹیں گے، فرقہ میں آپ تب نہیں بٹیں گے جب آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے۔ فرقوں میں ایک امت تبھی بڑھتی ہے جب وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامتی، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتی ہے، تب وہ فرقوں میں بڑھ جاتی ہے وہ قوم، اور یہ اللہ نے قرآن کے اندر اس بارے میں ذکر کیا ہے۔ اور مزید اللہ نے کیا کہا کہ فرقہ واریت نہ کرو، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی اور پھر تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مخاطب ہے آیت کے اس حصے میں، پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے مخاطب ہے، ہم سے بھی مخاطب ہے کہ اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، تھام لو گے، اس کی احکامات کو پکڑ لو گے، اپنی زندگیوں کے اندر اس کے احکامات کو نافذ کر لو گے، تو پھر تم جو ہے فرقوں میں نہیں بٹو گے، پھر فرقہ واریت نہیں آئے گی۔ لیکن چونکہ ہماری امت نے چھوڑ دیا ہے، ہم لوگوں نے قرآن کو اس طرح سے نہیں پکڑا، ہم خود سے نہیں پڑھتے، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا بات ہے کیا نہیں، ہم صرف اور صرف جہاں پر ہمارا اپنا مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے ہم اس طرف جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے امت جو ہے وہ فرقوں میں بٹ گئی کیونکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما۔ تو اللہ تعالیٰ آیت کے دوسرے حصے میں جو بات کر رہے ہیں، دوسرے حصے میں بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبیلہ اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے مشرکین کے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو وہاں پر مشرکین کے یہ دو قبیلے موجود تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، دشمن تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین کی تبلیغ دی، انہیں دین سکھایا اور انہیں دین کے بارے میں بتایا، تو دین کے لحاظ سے اسلام کی برکت سے اور اسلام کی روشنی کو پا کر ان لوگوں نے آپس میں ان کی دشمنیاں ختم ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ یاد کروا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو واقعی میں جب انہوں نے اسلام کو صحیح معنوں میں اپنایا تو ان کی آپس کی جو دشمنیاں تھیں وہ ختم ہو گئی، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی اور بھائی بھائی کی طرح رہنا شروع کر دیا ان دونوں قبیلوں نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید بتا رہے ہیں کہ تم آگ کے کنارے پر تھے اور اللہ نے تمہیں بچایا، یعنی تم جو ہے وہ آپس میں لڑتے تھے، قتل کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور اللہ نے تمہیں دین اسلام کی دولت دی، دین اسلام کی برکت سے تم جو ہے وہ امن میں آ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنی نشانیاں اسی طرح بیان کرتا ہوں تم پر تاکہ تم صحیح رستے پر آ جاؤ۔ میں اسی طرح سے کبھی کسی کی مثال تو کبھی کسی کی مثال تمہارے سامنے لے کر آتا ہوں تاکہ کسی نہ کسی مثال سے تم سمجھ جاؤ، تم سیدھے رستے پر آ جاؤ۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں۔ ہم قرآن میں مختلف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتے ہیں، مختلف احکامات کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں، مثالیں ہو گئیں، اور بعض اوقات جو ہیں وہ کسی نبی کا قصہ ہو گیا، کسی قوم کی کوئی بات ہو گئی، وہ سب باتوں کا مقصد ہمیں ہدایت دینا ہے، پچھلی قوموں کے قصوں کو دہرانا نہیں، یا کوئی ہسٹری کی کوئی کتاب کو لکھنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سمجھ سکیں اور ہمیں سمجھ میں آ جائے
کہ किस तरह से हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है। किस तरह से हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का मतलब है कि कुरान को पकड़ लिया जाए मजबूती से, इसके तमाम अहकामात पर अमल किया जाए, इसके तमाम अहकामात पर जो है वो दिलो जान से जो है वो उस पर अमल अमल भी किया जाए, करवाया भी जाए। उसके बाद बात की गई, जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है, दीन किताब यानी कुरान और सुन्नत के अहकामात को पकड़ लेना, थाम लेना। और अल्लाह ताला मजीद आगे फिर उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो कुरान को मजबूती से पकड़ लेगा वो सीधे रस्ते पर आ जाएगा। अब देखें, जब इंसान कुरान को मजबूती से थामता है, कुरान को मजबूती से पकड़ता है और कुरान को पढ़ता है और उसके अहकामात को जानता है और उसकी रूह तक उसके अहकामात पहुंच जाते हैं। देखिए, बाज़ औक़ात कुछ लोग सारी जिंदगी कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान उनकी रूह तक नहीं पहुंचता, उन्हें कोई असर नहीं होता। वो पढ़ रहे होते हैं, उन्हें तमाम अहकामात का पता होता है लेकिन वो असर नहीं करता उन पर। इसके बरक्स कुछ लोग होते हैं कि उन्हें कभी एक आयत ही सुनाई दे तो वो उनकी रूह तक असर करती है। तो जो शख्स कुरान को इस तरह से थामता है कि उसके हर अहकाम जो है उसकी रूह तक असर करते हैं, उसकी रूह तक पहुंच जाते हैं, तो अब फिर उसका नतीजा क्या होता है कि जब हम अल्लाह के कुरान को पकड़ लेते हैं तो अल्लाह के कुरान को पकड़ने की बरकत से क्या होता है कि हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत होता है। आप जितना कुरान के करीब रहेंगे, जितना दीन के करीब रहेंगे, आपका ताल्लुक उतना ही अल्लाह से मजबूत होगा। और ना सिर्फ फिर अहले ईमान का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है बल्कि फिर एक दूसरे से भी मजबूत होता है। आपको जब कुरान की तालीम के बारे में पता होगा तो आपका एक दूसरे के साथ मामलात जो हैं वो भी बेहतर होंगे, आपके इखलाक में बेहतरी आएगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा, उलाइका हुमुल मुफलिहून, यानी यही लोग तो कामयाब हैं। और कौन लोग कामयाब हैं? वो जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। अल्लाह ने उनके बारे में कहा। तो अगर हमें भी कामयाब होना है, देखें, मैंने एक दिन आपको ये बात समझाई थी कि हमारे लिए कामयाबी मुख्तलिफ है। किसी के लिए कुछ होगी, मेरे लिए शायद कुछ हो, आप में से हर एक के लिए कामयाबी मुख्तलिफ है। लेकिन अल्लाह के लिए कामयाबी के मेयार जो है वो और ही है। जहां पर अल्लाह ताला जिक्र करते हैं उलाइका हुमुल मुफलिहून, यानी यही लोग तो कामयाबी पाने वाले हैं, तो हमें फिर देखना चाहिए कि कौन लोग हैं, क्योंकि अल्लाह के नजदीक कामयाबी मुख्तलिफ है। और वो कौन से हैं? वो लोग हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। और एक मुसलमान होने के नाते हमारा फर्ज भी है कि हमें नेकी का हुक्म देना है और बुराई के रास्ते से रोकना है। ये जिम्मेदारी है उस टाइटल की जो हमने लिया है, मुसलमान होने का जो टाइटल हमने संभाला है और जो हमने टैग एक ले लिया है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम लोगों को अच्छी बात बताएं और बुरी बात से लोगों को रोकें। ये नहीं हम लोग कर सकते कि किसी की जो मर्जी है मर्जी करता रहे, मैं अपना दीन को फॉलो कर रहा हूं, कोई मसला नहीं। ऐसे भी लोग जो हैं वो हलाकत और बर्बादी का जो है वो शिकार होते हैं कि जो खुद तो नेकी के काम करते हैं लेकिन अपने साथ वाले बैठे इंसान को ये तरगीब नहीं देते कि नेकी का काम करो। हम में से अक्सरियत ये है कि हम खुद तो अच्छे काम करते हैं लेकिन दूसरों को अच्छी बात का हुक्म नहीं देते, दूसरों को बुरी बात से नहीं रोकते। और हमारे पीछे लॉजिक ये होती है कि चाहे जो मर्जी कोई करता रहे, ठीक है, हम एक दफा किसी को कहेंगे तो हमें बातें ना उससे सुननी पड़ जाए या वो नाराज ना हो जाए, तो हम कहते हैं जो जिस तरह से लगा है उसे लगा रहने दो। तो ये बात गलत है। तो ये भी पकड़ का बायस होगा अल्लाह के यहां। अल्लाह इन लोगों को पकड़ेगा जो
नेकी का ना हुक्म देंगे ना बुराई से रोकेंगे, बस अपनी नेकियां करते जाएंगे। और पिछली कौमों पर जब अजाब आया तो उनमें उन बंदों पर भी अजाब आया जो सिर्फ खुद नेकी करते थे और दूसरों को हुक्म नहीं देते थे। उस पर पहले अजाब आया और फिर काफिरों पर अजाब आया। आप समझ लें कि क्या कैफियत है, क्या लेवल है कि एक इंसान अगर खुद नेकी के काम जो है वो करता है और दूसरों को नहीं रोकता, तो फिर अल्लाह के हाँ वो किस तरह से जो है वो सजा का हकदार होता है। फिर उसके बाद बात की गई, अल्लाह ताला ने अगेन फिरका वारियत को से मुमानियत की। आयत नंबर 105 में, उन लोगों की तरह ना होना जो फिरकों में बट गए और रोशन दलाइल आ जाने के बाद आपस में इख्तलाफ करने लगे। यही लोग हैं जिन्हें बहुत बड़ा आजाब होगा। अब देखें अल्लाह ताला ने क्या बात कही है। पहली चीज अल्लाह ने कहा कि फिरकों में ना बटना, जबकि तुम्हारे पास दलाइल आ चुके हैं, तुम्हारे पास हकीकत आ चुकी है। और जो ऐसा करेगा, जो फिरकों में बटेगा, उसे बहुत बड़ा अजाब होगा। ठीक है, हर इंसान को खुद कुरान को देखकर ये मालूम करना है कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि यहूदियों के 71 फिरके थे और ईसाइयों के 72, और मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, और जिनमें से सिर्फ एक फिरका जो है, एक फिरके के सवा सब दोज़खी होंगे। तो सहाबा ने पूछा कि वो निजात वाला पाने वाला फिरका कौन सा है। आपने फरमाया वो फिरका जो उस रास्ते पर चलेगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। अच्छा, अब यहां पर इस हदीस को बड़ा लोग गलत समझते हैं। लोग अक्सर ये समझते हैं कि एक एक जमात को टैग कर देते हैं कि यही जमात है जो सीधे रास्ते पर है और बाकी सब गलत है और बाकी सब जहन्नमी है, ये सही रास्ते पर है। ऐसा नहीं है। पूरी उम्मत में से अल्लाह ताला उन लोगों को निकालेगा, चाहे अब उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो। अल्लाह ताला उम्मत में उन लोगों को निकालेगा जो उस रास्ते पर होंगे जिस पर अल्लाह का रसूल और उसके सहाबा है। अल्लाह ताला तब हर पूरी उम्मत में से उन लोगों को निकालेगा और उन लोगों को निकाल कर एक ग्रोह बनाएगा, और वो ग्रोह जाएगा जन्नत में और बाकी सब जहन्नुम में। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है कि बस ये टैग लग गया कि इस ग्रोह में हम लोग शामिल हो गए हैं तो बस ये जन्नत में जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि ये इस तरह से है कि हर इंसान को खुद देखना है कि मैं उस तरीके पर हूं जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उनके सहाबा थे। अगर तो है तो चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से है, वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला उम्मत में से उन लोगों को निकाल कर एक ग्रुप बनाएगा, और जो लोग फिरका वारियत को फैलाते हैं, आयत नंबर 105 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देख लिया कि अल्लाह ताला क्या करेंगे। अल्लाह ताला उन्हें अजाब देंगे, और कोई भी हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि उसे अजाब मिले। हर कोई चाहता है कि वो क़यामत के दिन जो है वो सुरखरू हो और जन्नत में जाए आसानी से। तो हमें ये जो चीजें हैं इनको फिर खत्म करना होगा अपने अंदर से। हम सब लोगों को नहीं खत्म कर सकते, लेकिन खुद के अंदर से खत्म कर सकते हैं। और मैंने कल भी ये बात समझाई थी, मोहब्बत रखना, अकीदत रखना या दिल का रुझान आपका किसी एक की तरफ हो, ये गलत नहीं है, लेकिन उसी को फरोग देना और उसी को कहना ठीक है और उसी के लिए लड़ना और मरना और सब कुछ करना, ये गलत है। यहाँ पर फिर जो है वो इंसान गुमराही की तरफ निकल जाता है, और फिर जो है उसके लिए वापसी का बाज़ औक़ात कुछ लोगों के लिए वापसी के रास्ते जो है वो फिर नामुमकिन हो जाते हैं। वो इतना आगे बढ़ जाते हैं इस चीज में। तो हमें इसको समझने की जरूरत है। और अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग इस तरह से करते हैं ना, फिरका वारियत करते हैं, तो अब लोगों के बारे में बता रहे हैं वो लोग कि जो फिरका वारियत नहीं करेंगे। अल्लाह ने कहा उनके चेहरे जो हैं वो क़यामत के दिन चमक रहे होंगे, सफेद होंगे। और जो लोग फिरका वारियत करेंगे और जो लोग उम्मत को फिरकों में बांटेंगे,
اور کہیں گے کہ یہ فرقہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک، یہ اس طرح سے ہے، ان لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اور اللہ نے کہا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ اب یہاں پر ایمان کے بعد کفر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو تھے پہلے مسلمان تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کافر ہو گئے. یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے ایمان لانے کے بعد کفر کا مطلب کسی دوسرے مذہب میں جانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ دین کے اندر ایسی چیزوں کو شامل کر لینا جو بے بنیاد ہیں، جو جھوٹی ہیں، جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ایسے نظریات یا عقیدوں کو اختیار کر کے آپ اصل دین سے جب نکل جاتے ہیں تو یہاں پر بات اس کفر کے بارے میں ہو رہی ہے. ایسی چیزوں کو دین کے اندر شامل کر لینا جس کا نہ اللہ نے کہا، نہ رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی ان کے صحابہ نے کہا، اور بعد کے آنے والے لوگوں کے نقش قدم پر چل کر آپ نے ان چیزوں کو شامل کر لیا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اس کفر کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا ہوگا؟ عذاب، اور کہا جائے گا کہ چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے دنیا میں. اور پھر اللہ تعالیٰ روشن چہرے والوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میری رحمت کے سائے میں ہوں گے. اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ کے ہو کر رہتے ہیں اللہ کبھی ان کا اجر ضائع نہیں کرتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص مستحق ہے اس کی رحمت کا اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر دیں گے. مزید اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں آگے، اور آگے کیا بیان کر رہے ہیں کہ تم ہو بہترین امت جسے میں نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے. تو پہلے فضیلت تھی بنی اسرائیل کو، سابقہ امت مسلمہ کو، اور اب ہم موجودہ امت مسلمہ کو تمام جہان والوں پر فضیلت اللہ نے دی ہے. اور اس فضیلت کا تقاضا کیا ہے؟ ہر ایک شخص کو بعض اوقات انسان ہے نا، اسے شوق ہوتا ہے، جیسے ہم دنیا میں کے اندر رہتے ہیں، ہمیں بڑے بڑے عہدوں کا شوق ہوتا ہے کہ میں اس جو ہے وہ عہدے پر تعینات ہو جاؤں، مجھے یہ عہدہ مل جائے. آپ جس بھی فیلڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں وہاں پر جو سب سے اونچا اور اچھا عہدہ ہوگا ہمارا دل کرے گا ہمیں وہ مل جائے. تو خواہش تو ہوتی ہے ہر انسان کو، اور اسے جب مل جاتا ہے تو پھر اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. اگر وہ پوری نہیں کرے گا تو ظاہری سی بات ہے اس فیلڈ کے لوگ اس کو نکال دیں گے کہ تمہیں جو ذمہ داری دی گئی تھی تم نے اس کو پورا نہیں کیا. اسی طرح سے مسلمان ہونے کا جب ہم نے ٹیگ لیا اور اللہ نے ہمیں بہترین امت کہا، تو بہترین امت کہلانا تو سب کو پسند ہے کہ میں بہترین امت ہوں، اور اپنے بارے میں سب کو پسند تو ہے، لیکن پھر اس کی ذمہ داری بھی ہے. اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اچھے کام کا حکم دیں اور بری بات سے روکیں. اگین اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اور یہ ہم نے دوسری دفعہ یہ بات پڑھ لی آج. پھر آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بیان کر رہے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں جو اہل کتاب ہے، یعنی عیسائی اور یہودی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں صبح اور شام، سجدہ بھی کرتے ہیں، آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ بڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور اللہ نے کہا یہ لوگ نیک ہیں، اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا. جیسے کہ عبداللہ بن سلام. عبداللہ بن سلام جو تھے وہ یہودی علماء تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے
तो ये कुछ लोगों के साथ आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर मुझे उनका ठीक ठीक जवाब मिला तो मैं इस्लाम ले आऊंगा, मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। और क्यों, देखे कुछ लोग जिनके अंदर मुनसिफ मिजाजी होती है, जो पहले ही दीन को फॉलो कर रहे हैं, अपनी तौरात की किताब को बहुत अच्छे से मान रहे थे, अल्लाह ताला का तमाम अहकामात पर अमल कर रहे थे, बाकी यहूदी उलेमा की तरह इन्होंने किताबों के अंदर तब्दीली नहीं की थी, या लोगों को जो है वो अपने मुफाद के लिए गाइड नहीं करते थे, बल्कि सही सही बात बताते थे। तो जब इन्हें पता चला कि आखिरी नबी का ज़हूर हो चुका है और वो मदीना आ चुके हैं, तो ये फिर उनके पास आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और अपने सवाल पूछे और फिर इस्लाम ले आए। और इसी तरह नजाशी शाही हबशा, हबशा का जो है वो बादशाह, वो ईसाई था और वो भी जो है वो फिर ईमान ले आया था। तो इस तरह के बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बयान किया कि ऐसे कम हैं और ज्यादा अक्सरियत अहले किताब में नाफरमानों की है। जो लोग इस्लाम लाते हैं, इस्लाम की तरफ आते हैं, उनके पिछले सारे गुनाह अल्लाह मुआफ कर देते हैं और उनको नेकियों में बदल देते हैं। मजीद अल्लाह ताला ने मुसलमानों से, आज फिर हम लोग पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने क्या कहा। अब मुसलमानों से कह रहे हैं कि यहूदियों से दोस्ती ना करो, उन्हें अपना राजदार ना बनाओ, क्योंकि वो तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। और यहूदियों का मकसद क्या है? तुम्हें नुकसान पहुंचाना। वो तो चाहते हैं कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। तो अब यहां पर खास तौर पे बिलखसूस, हमसे तो बात अल्लाह ताला कर ही रहे हैं, लेकिन बिलखसूस यहां पर इशारा और बात जो है वो उन लोगों से की जा रही है जो मदीना के अंदर आबाद थे, मुशरिकीन के दो कबीले, ओस और खजरज। अब ये जो दो कबीले थे, ये यहूदियों के साथ जाहिर सी बात है सारी जिंदगी से रह रहे थे। इनमें कुछ लोग जो थे वो यहूदियों के दोस्त भी थे, तो ये उनको समझते थे कि शायद ये हमारे भले के लिए सारा काम करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको मदीना के अंदर जो इंसार थे उनको जो है वो आगाह किया और बताया कि यहूदी जो हैं वो तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारे सगे नहीं है। ठीक है, तुम पहले वाली चीज सोचते हो, जब तुम इस्लाम नहीं लाए थे तब वो तुम्हारे दोस्त थे, लेकिन अब चूंकि तुम इस्लाम ला चुके हो, तो अगर तुम्हें कोई अच्छाई पहुंचती है तो उन्हें बुरी लगती है। और आज भी यही हाल है, अगर मुसलमानों को फायदा पहुंचे किसी किस्म का, तो यहूदियों को और गैर मुस्लिमों को बुरा लगेगा। और अगर हमें कोई तकलीफ पहुंचेगी, हम पर कोई मुसीबत आ जाएगी, कोई आजमाइश आ जाएगी अल्लाह की तरफ से, तो ये बड़े खुश होंगे। और यही हाल उस वक्त भी था। तो अल्लाह ताला ने उनको आगाह किया और उन्हें बताया। और अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम सब्र से काम लोगे ना और सिर्फ मुझ पर भरोसा रखोगे, तो फिर ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, फिर इनकी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। लेकिन शर्त क्या है? सब्र करना और मुझ पर भरोसा रखना। यहूदियों के तीन कबीले थे जो मदीना के अंदर आबाद थे, बनु नजीर, बनु कुरैजा और बनु कैनका। और मुशरिकीन के दो कबीले, औस और खजरज। अब आगे आगाज होता है जंग ओहद के बारे में, बल्कि गजवा ओहद, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें शिरकत की थी। गजवा ओहद दूसरी जंग थी। पहली जंग हमने कल उसके बारे में देखा था, गजवा बदर, और दूसरी जंग गजवा ओहद। गजवा ओहद शवाल 3 हिजरी में हुई और इसमें मुसलमानों की तादाद थी 1000। चूंकि अब काफी लोग इस्लाम ला चुके थे, तो मुसलमानों की जो तादाद थी वो थी 1000। लेकिन हुआ क्या? जंग ओहद के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया सहाबा से कि जंग मदीना के अंदर रहकर लड़ी जाए या बाहर जाया जाए किसी मैदान में। तो वो सहाबा के जिन्हें गजवा बदर के अंदर शामिल नहीं हुए थे,
اور انہیں غزوہ بدر، جو بدر کے اندر شہید ہوئے لوگ، ان کے جو فضیلت تھی اسے سن سن کر ان کو شوق تھا کہ ہم باہر جا کر لڑیں۔ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ ہم مدینہ سے باہر کسی علاقے میں نکل کر جہاد کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان گئے، لیکن رسول اللہ کی خود ذاتی جو خواہش تھی اور جو آپ بہتر سمجھتے تھے وہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے۔ بہرحال صحابہ کی بات کو مان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر کفار کے ساتھ مقابلے کے لیے نکل گئے۔ لیکن رستے میں کیا ہوا کہ 300 لوگ واپس آ گئے اور تعداد رہ گئی 700۔ اب مسلمانوں کا لشکر ہے 700 اور کفار کی تعداد ہے 3000۔ اب جو ہے وہ اس میں مقابلہ ہونا تھا، ایک طرف 700 کا لشکر ہے اور ایک طرف 3000 کا لشکر ہے، اور 300 لوگ وہ واپس اس لیے آئے تھے کہ منافقین مدینہ کا سردار، جو مدینہ کے منافقین تھے، ان کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی منافقت کے بارے میں صرف بتایا ہے، ان کے نام کا نہیں بتایا سوائے چند منافقین کے، اور عبداللہ بن ابی کی جو منافقت تھی وہ سب کے سامنے تھی۔ اور یہ 300 لوگ یہ کہہ کر واپس لے آیا تھا کہ میری رائے نہیں آپ نے مانی، میں نے کہا تھا مدینہ کے اندر رہ کر لڑو اور آپ نے میری بات کو اہمیت نہیں دی، تو لہٰذا میں جا رہا ہوں واپس۔ چونکہ منافق تھا، اور منافق تو جنگ سے ویسے ہی جو ہے وہ جان چھڑاتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں لڑ سکتے۔ تو جب عبداللہ بن نبی 300 ساتھی لے کر واپس آ گیا تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر کمزوری پیدا ہونی شروع ہوئی کہ اب تو ہم بہت کم رہ گئے ہیں اور کفار تو 3000 کا لشکر ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب ہم جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کام کریں؟ ان میں جو 2 گروہ تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، وہ تھوڑے سے بزدلی دکھانے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور اللہ نے انہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جنگ کے لیے جاؤ۔ اور مزید اللہ نے یہ وعدہ کیا، جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی تو اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر ضرورت پڑی تو میں فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، بالکل ویسے ہی جیسے غزوہ بدر میں میرے فرشتے اتارے تھے اور فرشتوں نے مدد کی تھی، میں اس جنگ میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ اور وجہ کیا تھی یہ خوشخبری دینے کی؟ تاکہ مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں اور وہ ڈرے نہیں اور اللہ پر پورا توکل کرتے ہوئے جنگ کے لیے جائیں۔ غزوہ احد جو تھا وہ اس میں مسلمان جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ عارضی شکست ہوئی تھی، اور اس شکست کی کئی وجوہات تھی۔ اگر جب ہم لوگ اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو غزوہ احد کے اندر ایسے بہت سے سبق ہیں جو ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمان اس عارضی شکست کا شکار ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے فرشتوں کے ذریعے، اس کے کرنے کا مقصد صرف ایک ہے، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کافر ذلیل و خوار ہو، وہ جیت نہ سکے، اور ان کے جو کفر کا زور ہے وہ ٹوٹے اور اسلام جو ہے وہ غالب ہو۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی اسلام پھیل رہا ہے۔ اور جنگ احد وہ جنگ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا اور آپ کا سر جو ہے وہ زخمی ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا، اور جب وہ چہرے سے خون نکل رہا تھا آپ کے، تو آپ نے اس حالت میں دعا کی تھی، بلکہ یہ بات کہی تھی کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر ہی زخمی کر دیا اور دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ نبی صرف انہیں اللہ کے دین کی دعوت دے رہا تھا۔
اور یہ بات جو ہے وہ انہوں نے کہی، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، کہا اے نبی آپ کا اس بات میں کچھ اختیار نہیں، آپ چاہے تو انہیں معاف کر دیں، چاہے تو سزا دے دیں، وہ برحال ظالم تو ہیں ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا رسول اللہ کو کہ آپ انہیں معاف کر دیں، اور اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ کو نقصان پہنچایا اور اس جنگ کے اندر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر مخالفت کی، کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اسلام کی جو دولت ہے اس سے نواز دیا، اور وہ رسول اللہ کے پاس آئے تھے۔ تو یہ ایک حکمت تھی جو اللہ کو معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے آگے حکم دیا سود کے حوالے سے۔ اللہ نے کہا سود نہ کھاؤ، جو سود کھائے گا وہ آگ میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں، ہم نے اس دن بھی دیکھا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے وہ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے رحم کرے گا اور رحمت نازل کرے گا، اور اللہ اسے بخش دے گا، ٹھیک ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، یعنی اس سے بخشش حاصل کرو۔ تو اب اللہ سے ہم بخشش کس طرح سے، مغفرت کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم مغفرت کی طرف بھاگ سکتے ہیں؟ یعنی ایسے وہ تمام کام ہم کریں کہ جو ہمیں پتہ چل سکے کہ اللہ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں۔ تمام کام، ان میں سب سے زیادہ زیر فہرست ہے استغفر اللہ، یہ جو لفظ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کام جن سے میری مغفرت کا حصول ہو، جن سے تمہیں میری مغفرت ملے، تمہیں چاہیے کہ ان کاموں کی طرف بھاگو، وہ کام کرو۔ تو استغفر اللہ کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ وہ پاورفل ہے۔ گناہ تو اس سے معاف ہوتے ہی ہیں، لیکن اس سے رزق میں اضافہ، زندگی کے اندر خوشحالی، اور گھروں کے اندر سکون کی کیفیت، یہ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی یہ برکت ہے۔ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس یہ تسبیح کرتا رہے، اس کے تمام بگڑے کام جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ اور آگے بات آتی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ محبت رکھتا ہے کن لوگوں سے؟ اب دیکھیں، اللہ کی محبت ہم سب کو چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ محبت رکھتا ہے کن سے؟ جو چاہے خوش ہوں چاہے تنگ دست ہوں، یعنی چاہے ان کے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ ہر حالات میں اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے اب میرے پاس مال کی کمی ہے تو میں خرچ نہ ہی کروں، اب میں ایسے کرتی ہوں اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیتی ہوں، بعد میں اللہ کے رستے میں خرچ کر دوں گی۔ تو اللہ محبت رکھتا ہے ان سے جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خوشی میں ہو یا غمی میں، اچھے حالات ہوں یا برے حالات۔ اور اللہ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو غصہ نہیں کرتے۔ اب غصہ ایک عام چیز ہے جو بہت سے لوگوں کو آتا ہے۔ غصہ حرام ہے اور شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے اندر وہ چیزیں کر جاتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر گیا، اور جب غصہ چلا جاتا ہے پھر وہ پچھتاتا ہے وہ انسان کہ میں نے کیا کیا۔ بعض اوقات اس طرح سے غصہ آتا ہے کہ انسان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کر دیا، میں کیوں کر رہا ہوں یہ سب، اتنا حاوی ہوتا ہے۔ تو غصے جو ہے وہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جب غصہ آئے اس کو پی جائیں۔ غصہ آئے، غصے کے وقت بہترین حل ہے خاموشی۔
गुस्सा आ रहा है, आप खामोश रहें। जब आप खामोश रहेंगे तो आप कुछ बोलेंगे नहीं, और जब बोलेंगे नहीं तो बाद में पछताने का मौका नहीं होगा। ठीक है ना, कोई बात ऐसी नहीं होगी जिस पर इंसान पछताएगा। तो गुस्सा तो चला जाता है, वो कुछ सेकंड्स का होता है जो आता है। और गुस्से के हवाले से जो है वो कहा जाता है कि बेहतरीन किरदार का और बेहतरीन इंसान वो है, यानी इंसानों की क्वालिटी और इंसान की उस सिफ्त पर पूरा उतरता है वो शख्स कि जिसे गुस्सा बहुत देर से आए और उतर बहुत जल्दी जाए, वो बेहतरीन इंसान है। और उसके बाद सेकंड दर्जे पर वो इंसान आता है जिसे गुस्सा तो जो है वो जल्दी आता है लेकिन उतर भी जल्दी जाता है। ठीक है, ये सेकंड नंबर पर है। फिर तीसरे पर वो इंसान कि जिसे गुस्सा तो जो है वो देर से आता है लेकिन जाता भी देर से। ठीक है, कुछ लोग इस तरह से भी होते हैं, वो तीसरे लेवल पर होते हैं। और कुछ इस तरह से होते हैं कि जिन्हें गुस्सा जो है वो बहुत जल्दी आता है और फिर जाता बहुत देर से, बहुत ज्यादा देर से। और वो सबसे वो इखलाकी एतबार से सबसे नीचे है। तो इसलिए अपने गुस्से को कभी अपने ऊपर हावी ना होने दें, और ये सोच ले कि अल्लाह मोहब्बत नहीं रख रहा, और अल्लाह की मोहब्बत पानी है तो हमें गुस्से को पीना है। और उसका बेहतरीन गुस्सा आएगा क्योंकि शैतान है, इंसान को दिलाएगा गुस्सा, और इंसान है तो गुस्सा आएगा। लेकिन हमें इन सब बातों को सोचना है कि गुस्सा हराम है, गुस्सा शैतान की तरफ से है। गुस्सा आएगा तो अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिलेगी, और अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो गुस्से को पीना जरूरी है। और उस वक्त खामोशी इख्तियार करें। जितना आप खामोश रहेंगे उतना आपका गुस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा। और फिर बावजू रहना सीखें। जो जितना वजू की हालत में रहेगा गुस्सा उसे उतना ही कम आएगा। और जिक्र, जुबान पर जब आप जिक्र रखेंगे अपना, अल्लाह का जिक्र जब जुबान पर होगा तो गुस्सा नहीं आएगा। जब हम इधर उधर की एक्टिविटीज में मशगूल होंगे तो फिर गुस्सा आता है। जब हम जुबान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र रखते हैं तो उस पर फिर गुस्सा नहीं आता इंसान को। और दूसरा, बल्कि तीसरा, वो इंसान के जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, वो जो लोगों को दिल से मुआफ कर देता है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, गुस्सा तो इंसान पी जाता है लेकिन दिल से मुआफ नहीं करता। बात जो है ना वो दिल में रह जाती है। लेकिन दिल से मुआफ करना यहाँ पर बात आती है, और कुरान में एक जगह बात आती है कि मुआफ कर दो और दरगुजर करो। देखिए, मुआफ करना क्या होता है कि किसी ने कुछ बुरा किया था, आपने उसे कहा ठीक है मैंने मुआफ किया। दरगुजर करना क्या होता है कि फिर आप उस बात को दोबारा जिक्र ना करें। और हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारी किसी से कोई लड़ाई होती है या कोई गिला या कोई शिकवा आता है, तो फिर हम 10 से 15 साल या कितने साल पुराने की, जब शायद हम उस वक्त मौजूद भी नहीं थे, तो उन बातों को निकाल कर हम सामने रखते हैं। तो हमने मुआफ तो कर दिया होता है पर हम भुलाए नहीं होता हमने। तो दिल से मुआफ करना क्या होता है कि जब आप किसी को मुआफ कर देते हैं फिर दोबारा उस बात का जिक्र ना करें, फिर वो बात आपके जहन में और दिल में दोबारा ना आए और जुबान पर ना आए। मुआफ करना तो यही होता है। वो जो मुआफ करना हम कहते हैं वो मुआफ करना नहीं होता। मुआफ करना यही है कि जब आप किसी को दिल से मुआफ कर दें, फिर दोबारा उसकी वो गलतियां, वो खामियां, वो चीजें दोबारा आपको याद ना आए, फिर आप उनको दरगुजर कर दें, फिर आप उनको भुला दें। और ये काम हम में से शायद 100 लोग मौजूद है तो उनमें से एक, या मैं कहती हूँ 1000 लोग हों तो उनमें से एक शख्स ऐसा करता होगा। और ज्यादातर लोग कह तो देते हैं हमने माफ किया, लेकिन असल में माफ नहीं किया होता। जब भी कभी भी उन्हें मौका मिलता है वो गुस्से में होते हैं, या उन्हें किसी से शिकवा और शिकायत होती है, वो तमाम वो बातें सामने रखते हैं जो उन्होंने कभी माफ कर दी होती हैं कि फलां वक्त में ऐसे हुआ था, फलां वक्त में मैंने ऐसा किया था, इसके साथ ये हुआ था। वो फिर नहीं लिहाज रखते। तो वो इसलिए जुबान पर आती हैं बातें कि वो दिल में मौजूद होती हैं और वो भुलाई नहीं होती।
अल्लाह की अगर मोहब्बत पानी है तो लोगों को दिल से माफ करना सीखना होगा और गुस्से को पीना होगा, और चाहे अच्छे हालात हो या बुरे हालात हो, थोड़ा हो या ज्यादा हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना होगा। और एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया भी था और आपने फरमाया भी कि बहादुर वो नहीं है जो किसी दूसरे को लड़ाई में पछाड़ दे। यानी जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो हम बाज़ औक़ात सामने वाले को बहस में हरा देते हैं, तो हम बड़ा खुश होते हैं। और बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते भी है ना कि देखो किसी की हिम्मत ही नहीं है मेरे आगे बोलने की, और इतना वो बहस में या लड़ाई में इस कदर आला होते हैं कि वो लोग डर जाते हैं और वो अपनी बहस में, अपनी बात में लोगों को जो है वो पीछे छोड़ देते हैं। तो अक्सर लोग समझते हैं कि जो गुस्सा दिखा देते ना, वो बहादुर है। बल्कि रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, बहादुर तो वो है जो गुस्से को बर्दाश्त कर जाए। जब गुस्सा है तो उसका इजहार ना करे, बहादुर वो है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि बहादुर वो है जो गुस्से में अच्छा खासा बोले और उसका रोब हो और दबदबा हो, और जो है वो है हम हमारे यहाँ बहादुर शख्स, और उसकी है कोई शख्सियत। और जो इंसान शरीफुन नफ्स बोले नहीं आगे से और अपने गुस्से को बर्दाश्त कर जाए और उसका इजहार ना करे, तो हम लोग समझते हैं कि शायद वो जो है कमजोर है। लेकिन अल्लाह के नजदीक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक मामला मुख्तलिफ है। बहादुर वो है जो बर्दाश्त कर जाता है, जो गुस्से को पी जाता है, वो नहीं जो दूसरों को लड़ाई में हरा दे। बोलना बहुत आसान होता है, चुप रहना बहुत मुश्किल है। जब आपको गुस्सा आया और उसमें आपने चुप रहे, ये सबसे मुश्किल काम है। बोलकर तो आप कुछ भी कह सकते हैं और बाद में जो है वो आप बाजू का कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं। और एक शख्स ने रसूलुल्लाह से बार बार वसीयत मांगी कि आप मुझे एक बात की वसीयत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया और बार बार यही जवाब दिया। बार बार उसने पूछा और कहा कि गुस्सा ना किया करो। गुस्सा नहीं करेंगे, बहुत सी जो मसले हैं उनका हल निकल आता है। और फिर अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कुछ लोग इस तरह से भी हैं कि जो गुनाह कर बैठते हैं, फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अल्लाह से फौरन माफी मांगते हैं। तो अल्लाह उन्हें, और फिर अल्लाह ताला कहते हैं, बड़ी खूबसूरत आयत के अल्फाज हैं कि अल्लाह के सिवा कौन है जो माफ नहीं करेगा, अल्लाह ही तो माफ करने वाला है। तो बाज़ औक़ात हम बहुत सी गलतियां करते हैं और हम परेशान होते हैं कि हमें कैसे माफी मिलेगी, हमें कैसे माफ करेगा अल्लाह। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह कोई बहुत ज्यादा जो है वो सख्त नहीं है। अल्लाह ताला की रहमत ज्यादा है अल्लाह के गुस्से से और गजब से। ये बात अल्लाह ताला ने खुद कही है कि मेरी रहमत ज्यादा है मेरे गुस्से से। तो जब हम अल्लाह से माफी मांगते हैं, जब हम उसके पास जाते हैं, जब हम उसकी तरफ रुजू करते हैं और हम कहते हैं कि हमसे गलती होगी, तो वो हमें किसी गलती का ताना नहीं देता, हमारे गुनाह नहीं गिनवाता, वो माफ कर देता है। लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि आप उससे उसके पास जाएं, गुनाह आपसे हो गया, आप उस पास जाएं, माफी मांगे और दोबारा अज़म करें कि आप वो गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप वो गुनाह करेंगे तो फिर वहां पर आप फिर से गुनाहगार होंगे। ठीक है, बाजुकात कुछ लोग तौबा को खेल समझते हैं कि इधर से तौबा की उधर से गुनाह, इधर से तौबा उधर से गुनाह, ये भी गलत काम है। बहरहाल अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए, और अल्लाह ताला तो हमेशा माफ करने के लिए तैयार है, और अल्लाह ताला तब तक माफ करेगा जब तक आपकी मौत का वक्त नहीं आता। मौत के बाद जो है वो फिर आपका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा, और फिर जो है वो आपकी तौबा कबूल नहीं होगी।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، آگے ان مسلمانوں سے ہی خطاب کر رہے ہیں، اور پھر واپس ہم غزوہ احد کی طرف ہی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ سستی نہ کرو، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے اندر سستی نہ کرو، نہ ہی غمزدہ ہو۔ دیکھیں غزوہ احد میں مسلمانوں کے 70 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، اور بڑا دکھ اور صدمہ تھا جو مسلمانوں کو پہنچا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں صدمہ پہنچا ہے تو غزوہ بدر میں نے ان کو بھی صدمہ پہنچایا تھا۔ غزوہ بدر میں کفار کے 70 بڑے بڑے سردار قتل کیے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں تب میں نے تمہارا ساتھ دیا، اب تم نے بزدلی دکھائی تو تمہارا نقصان ہوا۔ تو پریشان اور کس چیز کے پر ہوتے ہو؟ اگر تمہیں آج صدمہ پہنچا ہے، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تمہیں دکھ پہنچا ہے، تو دکھ تو انہیں بھی پہنچا تھا، الحمدللہ انہیں بھی صدمہ جو ہے وہ پہنچا تھا۔ اور وجہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسی طرح سے دنوں کو پھیرتا ہوں تم لوگوں کے درمیان، تاکہ جان لوں کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون صرف زبان سے کہہ رہا ہے، کون دل سے ایمان لایا اور کون زبان سے۔ دیکھیں مصیبتوں اور تکلیفوں کا ایک مقصد کیا ہے اللہ کی طرف سے، تاکہ وہ مومنوں کو چھانٹ لے کافروں سے، تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ مصیبتوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے آگے کہ جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے سمجھتے ہو کہ جب آپ نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں تو جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ اللہ نے تمہیں دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا اور کون نہیں۔ تو بار بار ہم کچھ موضوع اور کچھ باتیں ہیں جو ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو 7واں دن ہے، اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہ چیز دیکھی ہو کہ کچھ چیزیں ہیں بار بار جو آپ بار بار پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے ذہنوں کے اندر ان باتوں کو پختہ کرنے کے لیے ہے، تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ تو غزوہ احد کے اندر صحابہ نے خود آرزو کی تھی کہ ہم جو ہے وہ جا کر لڑیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی منع کیا کہ موت کی اور دشمن سے لڑنے کی آرزو اور تمنا جو ہے وہ مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں لیکن جب ایسا کوئی موقع آ جائے تو پھر اس کے بعد اس پر ڈٹ جاؤ، پھر اللہ کے رستے میں اپنی جان کو بھی دینا پڑے تو دو۔ لیکن پہلا حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ آرزو نہ کریں، تمنا نہ کریں، ورنہ پھر آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا۔ اب غزوہ احد کے اندر ہوا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر جو ہے وہ پھیل گئی تھی، اور وہاں پر آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آیت سے اس طرح سے کرتے ہیں، سوال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، جنگ چھوڑ دو گے؟ اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کے سوا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا وہ۔ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں مسلمانوں سے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ غزوہ احد کے اندر جب یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، ایک شخص تھا ابن کمیہ، اس نے آپ پر ایک پتھر پھینکا تھا، ایک بہت بھاری پتھر، اور جب پھینکا تو آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، تو یہ خبر پھیل گئی کہ آپ انتقال کر گئے۔ تو یہ سن کر مسلمان جو ہیں وہ کیا ہو گئے تھے، کبھی کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، جنگ چھوڑ کر بیٹھ گئے، اور یہ سوچا کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو ایک صحابی تھے، وہ یہ سوچ کر جو ہے وہ دشمن کے مارکے میں چلے گئے اور لشکر میں چلے گئے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نہیں موجود تو ہمیں زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، تو ہم بھی لڑیں گے۔ تو وہ چلے گئے، صرف ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے،
اور کچھ صحابی جو ہیں وہ لڑ رہے تھے، لیکن کچھ جو ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بھاگنا شروع کر دیا، اور یہ سوچ کر کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ نے پھر سوال کیا کہ وہ بھی ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے، اگر وہ شہید ہو جائیں گے تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم دین اسلام کی پیروی نہیں کرو گے؟ کیا تم اس پر عمل نہیں کرو گے؟ تو یہ سوال کیا گیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا، اور پھر اس کے بعد منافقوں سے اللہ بات کر رہے ہیں۔ وہ منافق کہ جو اپنے لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ اگر آپ جنگ میں شریک نہ ہوتے تو مارے نہ جاتے، تو اللہ اب ان کو بتا رہے کہ دیکھیں، ایک بندہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ موت تو آنی ہے، اور جس وقت جس جگہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اس وقت آنی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی ایک جو ہے وہ غلط بات ہوتی ہے ہمارے ہاں۔ ہم لوگ بھی بہت سی دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کام نہ کرتا تو فلاں چیز نہ ہوتی، وہ باہر نہ جاتا تو وہ اس کی موت نہ ہوتی، وہ یہ کام نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا، اس نے ایسا کر دیا تو نقصان ہو گیا، ایسا نہ کرتا تو نقصان نہ ہوتا۔ تو یہ چیزیں ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، اور خاص کر کے موت، وہ جو وقت لکھا ہے وہ اسی وقت آنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو وقت لکھا ہے اسی وقت موت آنی ہے، جس جگہ لکھی ہے اس جگہ آنی ہے، اور جس کام کے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا ارادہ کر لیا وہ ہونا ہے۔ تو یہ کمزور ایمان کی نشانی ہوتی ہے جب ہم اس طرح کے سینٹینسز کو اور اس طرح کے ورڈز کو ہم پاس کرتے ہیں کہ فلاں کام نہ کرتے تو فلاں چیز ہو جاتی، اس طرح سے نہ کرتے تو اس طرح سے ہو جاتا۔ تو ہمیں آج کے بعد اس طرح سے نہیں کہنا، جو ہو گیا اسے اللہ کی رضا سمجھ کر، اللہ کا جو ہے وہ حکمت سمجھ کر بس خاموش ہو جانا ہے، چپ ہو جانا ہے۔ اور ثابت قدم رہنے کی یہاں پر دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، اور وہ کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور دعا کے الفاظ کا ترجمہ کیا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہو گئی اس کو معاف کر، ہمیں ثابت قدمی دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں بھی فتح دے۔ تو یہ ثابت قدم رہنے کی دعا ہے، اور یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ جو ہم دعائیں آپ کو بھیجتے ہیں وہ اس دعا میں یہ بھی دعا شامل ہوگی کسی دن۔ تو جو دعائیں، جو عمل، جو تدبر کی جو بات آپ کو دی جاتی ہے، جو کوئز آپ کو دیا جاتا ہے، اس پر آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، ایفرٹ کریں، ان دعاؤں کو یاد کریں۔ یہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے رمضان کا مہینہ کہ آپ بہترین دعائیں یاد کر سکتے ہیں جن لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ آپ بہت سی باتوں پر عمل کر کے انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں دیتے ہیں آپ کو عمل کرنے کے لیے، ان باتوں پر آپ عمل کر کے اسے پرماننٹ، اگر ایک پورا دن آپ اس کو دل سے اس بات پر عمل کریں تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن سکتی ہے۔ اور تدبر کی باتیں ہوتی ہیں، سوچنے کی، تو وہ آپ کو سوچنا چاہیے۔ فارغ وقت انسان کے پاس بہت ہوتا ہے، اس وقت میں سوچنا چاہیے اس بات کو کہ جو بات ہمیں کہی جا رہی ہے تو ہم اس پر کتنا پورا اتر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات کہی اور فرمایا مسلمانوں سے کہ ان قریب ہم کافروں کو ضرور شکست دیں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شکست کا شکار ہوئے، اور اسلام کا جو پرچم ہے وہ لہرایا اور اسلام غالب آیا۔ غزوہ احد میں شکست کی دو بڑی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ کئی وجوہات، ہم کئی سبق سیکھتے ہیں، لیکن اس میں دو وجہ تھی، اور وہ وجہ تھی سب سے پہلی، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں اس پر عمل کرنا، تو پھر کیا ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی شکست ہوتی ہے ہمیں اور آخرت میں بھی۔ اور دوسری چیز کہ جب بزدلی دکھائی جاتی ہے، جب کمزوری دکھائی جاتی ہے اور کمزور ایمان کا جو ہے وہ ہم
اس کو دکھاوا کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، دکھاوا تو نہیں، دکھاتے ہیں اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، اور دنیاوی چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بات تو جنگ کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ جب مسلمانوں نے بزدلی دکھائی اور مال غنیمت کے پیچھے پڑ گئے، بھاگنے لگے اور جنگ کو چھوڑ دیا اور مال کے پیچھے بھاگے، تو اللہ نے ان کو شکست دی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا کر دیا کہ رسول اللہ نے جس جگہ پر انہیں تعینات کیا تھا اس جگہ پر وہ نہیں رہے، اس جگہ سے ہٹ گئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے وہ شکست ہوئی۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں بھی بزدلی نہیں دکھانی، دین میں بزدلی نہیں ہے۔ اگر ہم سچے اور پکے مومن ہیں اور اس کا جو ہے وہ ہم کہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں گے کہ ہم ثابت قدم رہیں گے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں منافقوں کو یہ بات کہ جن کا مرنا طے تھا، اللہ نے جن کا مرنا لکھ دیا ہے نا، اس نے مرنا ہے۔ اب وہ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں کام نہ کرتا تو فلاں نہ مرتا یا اس کو نقصان نہ پہنچتا، تو جس کا اللہ نے مرنا طے تھا، تو اگر وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ایک سیف جگہ پر، تو وہاں پر بھی اللہ انہیں موت دے دیتا۔ اور اگر اللہ نے تمہارا زندہ رکھا ہے، تمہاری زندگی رکھی ہے کہ تم نے زندہ رہنا ہے، تو تم میدان جنگ سے بھی صحیح سلامت واپس آ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کفر کی نشانی ہوتی ہے، ایسے خیالات آنا کہ فلاں چیز نہ ہوتی تو فلاں کرتے، ایک کمزور ایمان کی بھی نشانی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اور ہمیں یہ خیال دوبارہ نہیں لے کر آنا۔ زندگی میں ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے اور کفر کی نشانی ہے کہ جو اس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ جس کو موت آنی ہے اس کو آ ہی جانی ہے۔ تو آپ جتنی بھی احتیاط کر لیں، آپ اس چیز سے نہیں بچ سکتے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہمارے سامنے مثال ہے حضرت خالد بن ولید کی۔ حضرت خالد بن ولید نے ساری زندگی جنگ جو ہے وہ لڑی، اور جب انہیں موت آئی تو وہ بستر پر تھے، تو ان کے یہ حسرت برے کلمات تھے کہ میں نے ساری زندگی جنگ لڑی اور ساری زندگی جو ہے وہ میں ہمیشہ غازی ہو کر لوٹا، کبھی بھی میں جو ہے وہ مجھے جو شہادت کا ایک جذبہ تھا وہ مجھے نہیں ملی، اور آج میں اپنے بستر پر جو ہے اپنے گھر میں مجھے موت آ رہی ہے، جب وہ موت کے ان کی قریب تھی۔ تو یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ ساری زندگی بے شک جنگ کے اندر گزار دیں، موت نہیں لکھی تو نہیں آنی، اور آنی ہے تو گھر کے اندر بھی آ جانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ کے رستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، تو اسے اللہ کی ہاں سے رحمت بھی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ملتی ہے، اور کیونکہ وہ اللہ کے رستے میں شہید ہوا۔ اور مزید اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے غزوہ احد میں غلطیاں کی، ان کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر معاف کر دیا تھا غلطیاں کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کہہ رہے ہیں کہ آپ شکر کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج جو تھا وہ نرم ہے، سخت مزاج کے نہیں ہے۔ اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے تو کبھی لوگوں کو معاف نہ کرتے ان کی غلطیوں کے سبب، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے آپ کو ان غلطیوں سے معاف کیا جو آپ نے کی جنگ احد میں۔ یہاں پر تمام مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں جو اس وقت غزوہ احد میں شامل تھے۔ تو دیکھیں ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ ایک دائی جو دعوت دیتا ہے، جو دین کی بات کرتا ہے، اس کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی شخصیت میں نرم مزاجی ہونی چاہیے۔ سخت مزاج ہوں گے تو کبھی بھی آپ دین کی بات لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ مزید مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں،
ٹھیک ہے. اور جب آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. تو ہمیں اللہ پر بھروسہ جو ہے وہ لازمی رکھنا ہے. مومنوں کی صفات ہی یہ ہے کہ وہ ہر کام میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنے اسباب پر وہ بھروسہ نہیں رکھتے، اپنی چیزوں پر بھروسہ نہیں رکھتے، صرف اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے ان کا. اور پھر اختتام پر جو بات آتی ہے وہ اس چیز کی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کی یہ شانہ شاہ بات نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، کیونکہ کچھ صحابی نے حضرت علی جو ہے یمن سے کچھ رنگے ہوئے چمڑے کے جو ہے وہ چمڑے میں کچھ سونا انہوں نے بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو کچھ 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ تھے تو انہوں نے کہا کہ اس سونے کے حقدار تو ہم تھے، تو رسول اللہ نے اس کو جو ہے وہ کسی اور لوگوں کو تقسیم کر دیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ کیا تمہیں اطمینان نہیں ہے مجھ پر، حالانکہ میں رب العالمین کی طرف بھیجا گیا امین ہوں ان کی طرف سے، تو میرے پاس جو ہے وہ صبح اور شام کی خبریں آتی ہیں اور تم یہ امید رکھتے ہو کہ میں خیانت کروں گا. تو یہاں پر پھر جو ہے وہ اس چیز پر جو ہے وہ بات کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتا. وہ اللہ تعالیٰ کی ایمانت جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اسے دیتے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک لوگوں کو بتاتا ہے. تو اس کے یہ شیانہ شاہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. اور ایک اور بات ہے کہ اس میں ایک اور شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر جو ہے وہ محسوس ہوا اور آپ نے فرمایا تیری بربادی ہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ کون جو ہے وہ پھر عدل کرے گا؟ میں ہی تو ہوں جو سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہوں، اور تم نے مجھ سے یہ بات کی. اور پھر وہ شخص چلا گیا. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا، حضرت خالد بن ولید نے کہا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں قتل کر دوں اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی رضا کے مطابق چلتا ہے، تو وہ اللہ کے غضب کا کبھی بھی شکار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے رضا کے مطابق نہیں چلتا، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، تو پھر اس شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے، پھر اس کا ٹھکانہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو لازم ہمیں ہمیشہ اپنا سینٹر اور جو ہے اور اپنا جو سارا فوکس ہے وہ اس چیز پر رکھنا ہے کہ میں جو کام کر رہی ہوں وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جب ہم یہ معاملہ نہیں کرتے، ہم یہ کام نہیں کرتے، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے غضب کا ہم شکار ہوتے ہیں. پھر اس غضب کے نتیجے پر ہم پر کچھ آزمائشیں، کچھ مصیبتیں، کچھ مشکلات آتی ہیں، اور پھر ہمیں نہیں معلوم ہوتا ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور اگر ہم پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو اپنی زندگیوں میں ہم نے دین کو نافذ نہیں کیا، ہم ہر قدم میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ہم کیسے اللہ کی رحمت کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کا حقدار تو وہی مومن ہے جو اللہ کے نظام کو اور اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتا ہے جتنے ممکن وہ کر سکے. اور انسان اللہ کے تمام احکامات کو نافذ کر سکتا ہے. اللہ کا کوئی بھی حکم اتنا مشکل نہیں ہے جو انسان پورا نہ کر سکے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانوں کو وقت دیا اور انہیں جو ہے وہ
दिन ब दिन जो है वो प्रोग्रेस जब हो गई और इंसान इस काबिल हो गया कि वो अल्लाह के तमाम अहकामात को अडेप्ट कर सके, तो अल्लाह ताला ने फिर उसको ये तमाम शरीयत दी। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने जो है वो एकदम हम पर बोझ डाल दिया और अब हमें पता नहीं कि उसे किस तरह से फॉलो करना है। सिखाया और फिर उसके बाद ये तमाम अहकामात दिए जब इंसान इस काबिल हो गया कि वो तमाम अहकामात पर अमल कर सके। तो हम इस काबिल हैं कि अल्लाह के तमाम अहकामात पर अमल कर सके, और अगर हम नहीं करेंगे तो हम अल्लाह के गजब और गुस्से का शिकार होंगे। पारा नंबर 4 का पहला आधा निस्फ हिस्सा यहाँ पर इख्तिताम होता है, और इंशाल्लाह हम पारा नंबर 4 का आखिरी हिस्सा जो है वो कल करेंगे, जिसमें हम लोग सूरह निसा भी शुरू हो जाएगी हमारी। और फिर उसके बाद आइंदा आने वाले जो दिन है थोड़े से अहम है, जिसमें हम सूरह निसा को पढ़ेंगे, जिसके अंदर अल्लाह ताला औरतों के मुतालिक बहुत से उनके हकूक के बारे में बात करते हैं।